جان برٹن، اور وہ کہتا ہے کہ God insists in his latest act of revelation that Muhammad is indeed his prophet and his spokesman sent to renew the mercy of divine communication, to rid the religion of men of all unwarranted accretions to which in the intervals between prophets revelation tends historically to be exposed when left in the keeping of humans. In his former revelations and especially in the covenant جو یہود کو موسیٰ علیہ السلام پر جو اترا تھا covenant which he had exchanged with Israel, God had formally bound his previous prophets in the name of their congregations to accept the coming of subsequent prophets and on their appearance to acknowledge and proclaim them before all men, both in the Torah and in the gospel. God had formally announced the coming of this latest prophet. Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ تورات میں اور انجیل میں God has formally announced the coming of this latest prophet who would also be God's last prophet to earth. If the rabbis challenged this, they did so wittingly and from biased motives. They would have chosen to deny the covenant. اور وہ کہتے ہیں it is not strange they rejected Christ. It should surprise no one that they rejected Muhammad, since they reject any prophet who does not agree to sanction their cynical attitudes. In rejecting Muhammad, they elevate him into very noble company. یہ کہہ کے آپ اندازہ کریں کتنا بڑا رد کیا ہے اس نے، کتنا بڑا رد کر، پورے تصور کو رد کر دیا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں کہ the Quran text is wholly and exclusively the word of God. Every sentence, every word originated in heaven and was imparted to Muhammad by Jibreel, the angel chosen to deliver it to him. Thus, as Christ is to Christians, the Quran is to Muslims, the world made Arabic. یہ کنسیپٹ دے کر انہی کے اپنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس پورے کے پورے مفروضے کو رد کیا ہے اور کریٹیکل انالیسز میں اس کو بیس لیس ڈکلیئر کیا ہے. اب اس تصور کو آگے بڑھانے کے لیے ہم اب براہ راست ڈائریکٹ ایویڈنس کی طرف آئیں گے. یہ بائی دی وے یہ جو میرے سامنے تھے کاغذ، یہ بھی آپ کی دلچسپی کے لیے ہے کہ یہ میرے آج سے 30 سال پہلے کے میرے ریسرچ نوٹس ہیں. آج سے 30 سال پہلے کے، 1978 کے. آپ ان کی حالت کو دیکھیں کتنے ضعیف ہو چکے ہیں. یہ جو آپ نشان دیکھ رہے ہیں یہ میرے کوئی 40-50 رجسٹر تھے میرے ریسرچ کے جو میں نے 70s میں کی. تو وہ پنجاب یونیورسٹی میں جب رہائش تھی میری تو گرمیوں کی ایک چھٹیاں آئیں تو ان میں وہ 2-3 صندوق تھے میرے بھرے ہوئے، وہ دیمک کھا گئی اور سارے کوئی 40-50 رجسٹر میرے دیمک کی نظر ہو گئے. تو کچھ بچ گئے جو ابھی تک یہ وہ بچے ہوئے ان کے نشان تھوڑے تھوڑے ہیں مگر بڑی پرانی کنڈیشن میں، اور بہت سارا سرمایہ جو میرا 70s اور 80s کا ریسرچ کا تھا وہ ضائع ہو گیا. تاہم یہ آج اس سبجیکٹ کے لیے میں نے بہت پرانے اس زمانے کے نکالے نوٹس اور اس کو اپ ڈیٹ کر کے میں نے چاہا کہ آپ تک میں اس سبجیکٹ کو پہنچاؤں. اب ہم ڈائریکٹ ایویڈنس کی طرف آئیں گے کہ یہ پورا کا پورا مفروضہ، اس کی حقیقت تو سامنے آ گئی. اب ہم انالائز کرتے ہیں ان اعتراضات اور الزامات کو کہ آیا سنت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں اور صحابہ کرام کے ادوار میں جو پیریڈ وہ بتاتے ہیں کہ جہاں سے سنت کو شرعی تصور ملا،
نہیں، اس سے قبل خود عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں لفظ سنت اس شرعی تصور کے ساتھ موجود تھی یا نہیں؟ مگر قبل اس کے کہ میں احادیث نبوی کے براہ راست ایویڈنس کی طرف آؤں، میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک ریزن مغالطے کا یا غلط فہمی کا اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ جتنے الفاظ ہیں پرٹیکولر اصطلاحات، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر ایک کے دو طرح کے استعمال ہوتے ہیں، ایک اس کا لٹرل اور ایٹیمولوجیکل، اور ایک اس کا ٹیکنیکل اور کلاسیکل۔ حدیث میں بھی ہر لفظ مختلف مقامات پر دونوں طریقے سے، کبھی لغوی معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ لفظ، کبھی اپنے اصطلاحی اور شرعی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پہلے ادوار میں جہاں سے انہوں نے یہ ٹریس کیا کہ رسم و رواج کو کہتے تھے، سنت کا لغوی معنی ہے طریقہ۔ اب وہ طریقہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، ایک فرد کا بھی ہو سکتا ہے، سوسائٹی کا بھی، یہاں سے کسٹم کا معنی اس میں داخل ہوا۔ تو لغوی معنی کوئی شک نہیں سنت کا طریقہ ہے، مگر انہوں نے فقط لغوی معنی کو لے کر پوری ایک صدی کی شرعی معنی کی تاریخ کو مٹا دیا۔ اب میں آپ کو پہلے قرآن مجید سے یہ جو تھیسز ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک بات کر لوں، کچھ حوالہ جات دے لوں کہ قرآن مجید کی میں 4 مثالیں لوں گا کہ حدیث تو حدیث ہے، خود قرآن میں کیا کیا میجر کنسیپٹس ہیں جو لغوی معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں قرآن میں خود، اور شرعی معنی میں بھی استعمال ہوئے ہیں۔ تو جب ایک لفظ لغوی معنی تو اس کا پھر سیاق و سباق دیکھا جاتا ہے، اور لغوی معنی میں اگر ایک لفظ استعمال ہوتا ہو تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اس کے شرعی معنی اور اس کے ٹیکنیکل سینس کا انکار کر دیا جائے کہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، نہیں، اس کو الگ سے ٹریس کرنا چاہیے۔ میں پہلی مثال لفظ دین کی دینا چاہتا ہوں، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب دین اسلام، اس کا ایک ٹیکنیکل سینس ہے، ایک شرعی معنی ہے جو ہمارے ہاں ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا ارشاد ہوا، جہاں یہ الفاظ آئے ہیں قرآن مجید میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا اور منتخب کر کے ریکمینڈ کر دیا۔ اب دیکھیے یہاں دین اپنے شرعی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ پہلے میں 2-3 ریفرنس اس کے شرعی لفظ کے دوں گا، شرعی معنی میں۔ اسی طرح جو کلاسیکل کانسیپٹ ہے دین کا پورا، دین اسلام، اس طرح ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، تو شرعی معنی میں استعمال ہوا۔ اس طرح قرآن مجید میں کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی اور جبر و اکراہ نہیں ہے، تو کورشن نہیں ہے، یہ اپنے باقاعدہ شرعی معنی میں استعمال ہوا لفظ دین۔ اسی طرح بے شمار مقامات پہ قرآن مجید میں ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا، یہ سب شرعی استعمالات ہیں لفظ دین کے۔ اب میں قرآن سے اس کا لغوی استعمال بھی بتاتا ہوں، تاکہ یہ پورا کا پورا کنسیپٹ جس پر ہم اپنی تھیوری کو یا کنسیپٹ کو ڈیولپ کر رہے ہیں وہ اب دلائل کے ساتھ خود قرآن و سنت سے اس کی وضاحت ہو جائے۔ اب سب سے پہلے جو لفظ دین قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ سورہ فاتحہ میں، اور وہ شرعی معنی میں نہیں بلکہ لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب یہاں وہ یوم دین کے دن کا مالک ہے، یہاں دین سے مراد اس کا شرعی معنی دین اسلام والا نہیں ہے، یہاں دین سے مراد جزا ہے، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے، جس دن ہر شخص کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا، جس دن بدلہ ملے گا اس بدلے والے دن کا مالک ہے۔ تو یہاں دین کا لفظ جزا اور سزا اور بدلہ کے معنی میں آیا، یہ لغوی معنی کا استعمال ہے۔ اس طرح ایک اور جگہ استعمال ہوا سورہ یوسف میں، وہاں دین کو شرعی معنی میں نہیں بلکہ حکومت کا جو قانون ہے، گورنمنٹ کا جو سسٹم آف لا ہے، اس کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک
کہ یوسف علیہ السلام کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ بادشاہ مصر کے